रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तारुफ़ कुरान ये तफसील तलब मौजू है, लेकिन बहरहाल जो भी हमारे पास वक्त बचा है हम कोशिश करेंगे कि जो भी बात सामने आ सके। तारुफ़ के हवाले से सबसे पहली बात पहचान लीजिए कि ये अल्लाह का कलाम है। इसका यकीन करने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह का कलाम है। तसव्वुर भी अल्लाह का है, कलाम भी अल्लाह का है, और ये हम तक पहुंचा है उसी तरह जैसे ये लोहे महफूज में लिखा हुआ है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, ईमान लाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन पर उनके रब की तरफ से नाजिल किया गया, और तमाम ईमान वाले भी ईमान लाए। तो ये ईमान लाना इस तरह हमारे ऊपर भी लाजिम है कि शऊरी तौर पर हम माने कि ये अल्लाह का कलाम है, जो किसी तगय्युर के बगैर, तबद्दुल के बगैर, फ़र्क के बगैर, शोशे के फ़र्क के बगैर जूं का तूं हम तक पहुँचा है। दूसरी बात इसके तारुफ के ज़िम्मन में ये है कि अल्लाह का ये कलाम दर हकीकत है तो हम इसे किताब कहते हैं, जैसे मैंने आयत पढ़ी ज़ालिकल किताब, लेकिन ये किताब उस माने में किताब नहीं है जैसे दुनिया में किताबें होती हैं। इसका उसलूब किताब का उसलूब नहीं है, इसका उसलूब खताब का उसलूब है। ये अल्लाह के खुतबात हैं। फ़र्क ये होता है, आपको मालूम है तहरीर का अंदाज़ और होता है, वो आप किसी मजमून को लेते हैं, उसका सुगरा कुबरा जोड़ते हैं, पूरा मजमून बांधते हैं, उसका एक खुलासा जाके आखिर में बयान करते हैं, तहरीर का इख्तिताम कर देते हैं। जबकि खुतबे का मामला ये नहीं होता, वो कभी आप एक तरफ की बात कर रहे होते हैं, कभी दूसरी तरफ की बात कर रहे होते हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि किस्सा मूसा अगर है तो वो मुनकसम मिलेगा, कोई जो है ना वो सूरह शुअरा में मिलेगा, तो कोई आपको जो है सूरह कसस में मिलेगा, तो कुछ हिस्सा सूरह आराफ में मिलेगा। अब वो जोड़ के आपको किताब बनानी होगी, वो किसी एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। नमाज के अहकाम में तो कोई कहाँ मिलेगा, इसी तरह हज के अहकाम में तो कोई सूरह हज में मिलेगा, कोई सूरह बकरा में मिलेगा, एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहें किताब, तो किताब पर तो एतराज़ होगा, ये कैसी किताब है, तो मजमून कटा है। तो ये बात याद रखें, ये किताब की सूरत में है, हकीकत में ये अल्लाह के खुतबात हैं, खताबात हैं, उस अल्लाह की तकरीरें हैं, और उसमें उसका अंदाज भी खुतबे वाला है। ये तो बहुत ही बुनियादी बातें हैं, लेकिन इसके साथ एक बात ये समझ लीजिए कि ये यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला के वैसे तो खुतबात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोटी तरतीब में आपके सामने रखूँ तो जिसे हम एक सूरत कहते हैं ना, यूँ समझिए अल्लाह के 114 खुतबे हैं। वैसे एक बात बड़ी सूरतें हैं, उनमें एक एक सूरत में कई खुतबे भी हैं, लेकिन आसान करने के लिए बात को समझ लें कि ये अल्लाह ताला की 114 गोया खुतबात हैं। वैसे सूरत का असल माना जो होता है ना, वो शहर का माना होता है, और हर सूरत में आयात होती है। 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत भी है और 286 आयात पर मुश्तमिल सूरत भी है। तो ये अल्लाह की तरफ से फैसला है, ये इसे कहते हैं ना, ये इस पे वक्फ करना होता है, तौकीफ़ी उमूर हैं। ये अल्लाह ताला ने जैसे कलाम उतारा है, ऐसे ही ये भी फैसला है कि किस सूरत की कितनी आयतें होंगी। और आयतें छोटी भी होती हैं, आयतें बड़ी भी होती हैं। और आप देखें ना, आयतुल कुर्सी भी एक आयत है, और वो एक आयत कई जो है ना पूरी सूरह असर से बड़ी है। तो ये उसका छोटा बड़ा होना भी अल्लाह की तरफ से है। और ये जो आयत होती है ना, इसका माना होता है निशानी, और निशानी यानी अल्लाह की निशानी, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह को समझना, जिसे पहचानना, उसका जरिया है वो आयत। अब आपको समझा, मार्फत इलाही का जरिया क्या है? कुरान मजीद, क्योंकि वो आयात का मजमुआ है। हर आयत अल्लाह के इल्म की एक निशानी है, और जो आयात का मजमुआ है उसे सूरत कहते हैं। गोया हर सूरत इल्म का एक शहर है, और ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से तय होती हैं। छोटी आयत कितनी होगी, सूरत कितनी होगी, इस पर किसी इंसान के इल्म का दखल नहीं है। ये कुरान मजीद की वो तकसीम है जो अल्लाह ने करके भेजी है। इससे आगे कुछ तकसीम हुआ जो इंसानों ने की है, बगर्ज़ तिलावत की है। एक तकसीम हुआ जो दौरे सहाबा में हो गई थी, मंजिलों की तकसीम। आपको मालूम है 7 मंजिलों में तकसीम करते हैं इसे। एक तकसीम उसके बाद की गई पारों की तकसीम। ये दौरे नबवी की तकसीम नहीं है, बल्कि दौरे नबवी के बाद की गई है कि अगर किसी आदमी ने 30 दिनों में कुरान मजीद ख़त्म करना है तो उसे 30 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसके मज़ामीन का ख्याल नहीं किया गया,
دیکھیے مضامین کے لیے میں نے آپ کو بتایا سورت ہے، وہ اس کا ایک حصار ہے گویا، لیکن یہ کہ تلاوت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ 30 پارے جو ہے نا وہ مرتب کیے گئے۔ ایک اور تقسیم ہے رکوعوں کی تقسیم، 1 رکوع 2 رکوع، فلانی صورت کے 2 رکوع ہیں، فلانی صورت کے جو ہے نا وہ 40 رکوع ہیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے رکوعوں کی، یہ بھی انسانوں نے کی ہے، اور یہ اس غرض سے کی ہے کہ ایک رکعت میں بس سہولت جو پڑھا جا سکتا ہو اور مضمون بھی پورا ہو جاتا ہو، یہ نہ ہو کہ مضمون کٹ جائے، مضمون بھی پورا ہو جائے۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، کہا جاتا ہے 540 رکوع ہیں۔ وہ جو صورتیں تو 114 ہیں، آیات کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے 6666 ہیں، ایسا ہے نہیں، وہ کسی نے مطلب وہ فگر برابر کرنے گئے 6666 کے لیے کہہ دیا، یوں سمجھ لیں 6500 6600 کے لگ بھگ آیات ہیں، لیکن رکوع 540 بیان کیے جاتے ہیں۔ اور رکوعوں کی تقسیم کے علاوہ جو ہے ایک تقسیم بعد میں اور بھی کی گئی ہے، وہ مضامین کے اعتبار سے کی گئی ہے، اور وہ مولانا امین حسن اصلاحی اور ان کے جو استاد ہیں مولانا حمید الدین فراہی، انہوں نے 7 حصوں میں پھر اسے 7 گروپوں میں منقسم کیا ہے، اور ہر گروپ کو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے شروع میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہوتی ہے، اور آخر میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اس کے 7 گروپ کیے، اور لیکن یہ کہ ہر گروپ کا پھر ایک عمود مقرر کیا ہے، اور اس یعنی گروپ کا وہ ایک خاص جو ہے نا ایکسس ہوتا ہے جس کے اوپر اس پوری صورتوں کے مضامین گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر صورت کا اپنا ایک جو ہے نا عمود ہوتا ہے، اور اس کے گرد پھر پوری سورہ مبارکہ کا، یعنی جیسے سورہ اخلاص ہے توحید پر مبنی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جیسے سورہ صف ہے آپ کو معلوم ہوگا، تو اس کا اگر عمود مقرر کریں گے تو وہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور پھر باقی آیات کو اس کے اوپر رکھ کر اس کے ساتھ جوڑ کر ان کی تشریح کریں گے، آسان ہو جائے گا، یعنی وہ بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ ایک مثال کو سامنے رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان کے مقصد بعثت میں ان کا ساتھ دینا۔ مقصد بعثت کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دین قائم کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا، تو اب آپ پڑھیں وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تو وہ مانا کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے کہ بات کرتے ہو میں مسلمان ہوں اور اسلام کے غلبے کی جدوجہد نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ یہ فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، جو ظاہری ایک تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کچھ ہم مضامین کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں، قرآن مجید کا مضمون بنیادی طور پر کیا ہے۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، بڑی سہولت ہو جائے گی۔ جو قرآن مجید نجات کی 2 شرطیں بیان کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آپ یوں سمجھ لیجئے ویسے قرآن کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت میں اس میں کیا بتانا ہے اس نے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہو، آپ کی سوچ کیا ہو، آپ کا ورلڈ ویو کیا ہو، یہ بھی اس نے بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، اور کیا آپ کے فرائض ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے نا جو سمجھے عمل کے ذیل میں یہ ساری چیز آ جائے گی۔ تو ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ ایمان والے حصے کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اس میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، یہ 3 ایمانیات ثلاثہ، یہ 3 بنیادی جو ہے نا عقائد ہیں ہمارے۔ اور اسی جو ایمان بالرسالت ہے، اس کے میں 2 چیزیں اور جمع ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ یوں سمجھیے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے انبیاء پر ایمان لانا، نبی جو ہے، ایمان بالنبیین۔ ایک حصہ ہے اس کا ایمان بالملائکہ، اور ایک حصہ ہے ایمان بالکتب۔ 3 کے مجموعے کا نام ایمان بالرسالت ہے۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی۔ تو یہ پیغام کے 3 اصل میں جہتیں ہیں۔ پیغام اللہ سے وصول کس نے کیا؟ فرشتے۔ ایک ہو گیا پیغام، ایک اس کا پہلا وصول کرنے والا وہ فرشتہ ہے، اور اس نے آ کے انسانوں میں کس کے پاس پہنچایا؟ یہ نبی ہے۔ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو، انسانوں میں سے بھی، یعنی پیغام دینے کے لیے۔ تو پیغام کو کیا کہیں گے؟ کتاب۔ جس کو دیا پہلے وہ بھی رسول ہے، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہے، اور پھر اس نے آ کے دیا یہاں زمین پر کس کو؟ انسانوں میں سے ایک رسول کو۔ تو یہ تینوں کے مجموعے کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ کی پہچان کرا رہا ہے،
اللہ کو کے بارے میں بتا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں ایمان باللہ کو نریٹ کر رہا ہے۔ بہت بڑا حصہ وہ ہے۔ یہ والا حصہ جو ہے نا، اسے آیات بینات بھی کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ آتا ہے نا، جیسے سورہ جو ہے نا نور، اس کے شروع میں آتا ہے سورۃ انزلناہا، ہم نے ایک سورت جو نازل کی ہے، اس میں فیہا آیات بینات، اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بہت وضاحت کرنے والی ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جو ہم نے فرض کی ہیں۔ اب یہ جو احکام ہیں جو دیے ہیں، وہ فرض کی گئی ہیں باتیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کی یہ سزا ہے، یہ احکام ہے، یہ عمل کے تقاضے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ، جیسے اسی صورت میں آتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثال یہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایمان کو نیریٹ کرنے ایک بڑا حصہ قرآن مجید کا وہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مکی قرآن جو ہے وہ تقریباً سارے کا سارا جو ہے نا، وہ اسی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت پر جو ہے نا، وہ اس کا مجموعہ ہے۔ یہ جو انبیاء اور رسول کے تفصیلی واقعات آئے ہیں ساری مکی صورتوں میں، وہ رسول کے جن کی قومیں ہلاک کی گئی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، تفصیلی تذکرہ سب کا سب مکی صورتوں میں ملے گا۔ سورہ اعراف میں ملے گا، سورہ انعام، سورہ جو ہے نا اعراف میں، اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، یہ جو ان صورتوں میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ مدنی صورتوں میں ذکر آئے گا، مختصر آئے گا، تھوڑا سا آئے گا، حوالے کے طور پر آئے گا۔ اس طرح آئے گا کہ تم تک خبریں نہیں پہنچی پچھلے رسولوں کے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ تو وہ خبریں مکی قرآن میں آ چکی تھی نا، مدنی قرآن تو اس کا حوالہ دے رہا ہے، ریفرنس کے طور پر اسے پیش کر رہا ہے۔ تو مکی قرآن زیادہ سے زیادہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے، اور ایک مشکل حدیث ہے جس سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ بعض حضرات سے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض صحابہ کی طرف یہ بات جو ہے وہ منقول کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ تو اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں، وہ قرآن کے لفظ کو احکام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ مکی دور میں جو قرآن نازل ہوا ہے اسے ایمان کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پہلے ایمان بنا ہے، مکی دور میں بنا ہے، لیکن بنا کس ذریعے سے ہے؟ کسی اور ذریعے سے نہیں، قرآن ہی کے ذریعے سے بنا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو ایمان تک لے کے جاتا ہے، اور اس کے بغیر ایمان تک، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تفصیلی ایمان آپ کو کہاں سے ملا؟ اجمالاً تو چلے نور فطرت میں بھی تھا، لیکن تفصیلی ایمان آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ آتا ہے سورہ شورا کے آخر میں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اے نبی، آپ کو کتاب احکام کیا ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ نے کیا چیزیں ذمہ داریاں عائد کی آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو ایمان کے بارے کی تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ اس کتاب کو ہم نے وہ روشنی بنا دیا جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، یعنی ایمان کی ہدایت، ایمان تک پہنچنے کی ہدایت۔ تو پہلے ہم نے ایمان سیکھا سے مطلب ہے وہ قرآن سیکھا جس میں ایمان کی آیات ہے، قرآن کا وہ حصہ سیکھا جس میں ایمانیات ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مکی قرآن کا اکثر بیشتر حصہ وہ ہے کہ جس میں ایمانیات سے بحث کی گئی ہیں۔ اب آ جائیں مدنی قرآن، یہ اس میں پھر آ کے تو شریعت بھی دی گئی ہے، احکام بھی دیے گئے ہیں، جہاد اور قتال کی آیات بھی آئی ہیں۔ پہلے بھی جہاد تھا، مکے میں بھی جہاد تھا، لیکن وہ جہاد تھا پیسیو، برداشت کرو، صبر کرو، جھیلو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرو، وہ صبر کرنا بھی جہاد ہے۔ اسی طرح اگر دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے تو لیٹ جاؤ، اللہ کی راہ میں مار کھاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم گئے، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو جہاد ہے وہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت مکی صورت ہے۔ جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے طرف آنے والے رستے بتائیں گے۔ رستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جائے گا تو کسی کو گھر سے نکالا جائے گا، کسی کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا، ہجرت پر مجبور کر، یہ سب راستے ہیں۔ ہجرت کرنا بھی راستہ ہے، اور ماریں کھانا بھی راستہ ہے، اور اللہ کی خاطر رشتہ داروں کو چھوڑنا بھی راستہ ہے۔ یہ تینوں باتیں سورہ عنکبوت کے شروع میں ہی آ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارا آگے آخر میں جا کے یہ بات کہی ہے ہم اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو وہ راستے سارے پیسیو نوعیت کے تھے،
گویا ایکشن کسی اور نے کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا، آپ نے ایک اعلان کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، اس اعتراف کا اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے بدلے میں جو ہو اسے جھیلو، برداشت کرو۔ یہ مکی قرآن کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے، اب عمل صالح میں وسعت پیدا ہو گئی۔ ایمان تو وہی ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے اس ایوریج گری ہے، کیونکہ جو نئے لوگ فوج در فوج داخل ہوئے ہیں ان کے ایمان کی وہ صورت تو نہیں تھی جو مکے والے لوگوں کی ایمان کی تھی یا ابتدائی دور کے لوگوں کی ایمان کی تھی۔ تو آپ یہ ایک مثال ہے نا جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ اگر 20 مسلمان ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ نہیں، اب اگر جو ہے نا وہ 1 ہوگا تو 2 پہ 100 ہوں گے تو 200 کے اوپر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوں گے تو 2000 کے اوپر غالب آئیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ ایوریج، ایمان کی ایوریج گرنے سے ہی ہوا۔ ٹیکنالوجی میں کمی ہونے سے نہیں ہوا، ایمان کی ایوریج گرنے سے ہی ہوا۔ تو یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے یہ بھی آ گیا، ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، تلوار کی اہمیت ہے، انکار نہیں ہے، اسلحے کی اہمیت ہے، انکار نہیں ہے، پلے ہوئے گھوڑوں کی اہمیت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی حامل شے جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر وہ کم ہو جائے گا تو آپ کی وہ جو طاقت ہے، برکت ہے، اس میں کمی ہو جائے گی۔ یہ تو بہت بڑا ثبوت ہمارے سامنے آ گیا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ ایمان کے اعتبار سے تو ایوریج میں شاید کچھ کمی آئی ہے، لیکن عمل کا جو بیس ہے نا وہ براڈ ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیے کیا کیا اعمال بتائے گئے۔ اس عمل کے اندر اب انفاق بھی آ گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لگاؤ، اور اتنا آیا اور بار بار آیا کہ صحابہ نے پوچھا بھئی کتنا خرچ کریں؟ تو آخر اللہ نے کہا یہ یسالونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، ان سے کہو جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچ جائے اسے محفوظ نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ساتھ اس کی برکتیں بھی بیان کر دی کہ اگر ایک جو ہے نا دانہ جیسے ہو تو وہ 700 دانے بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت تم پیدا کر کے تمہیں عطا کرے گا۔ تو ایک کھاتا یہ کھل گیا، کون سا؟ انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اسی انفاق کی جو اگلی منزل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مال خرچ کر دیا آپ نے، کاروبار لگا دیا، سب کچھ کر دیا، اب اس کے آگے جا کر جان بھی لگاؤ۔ یہ جو جان لگانا ہے اس کو کہا گیا قتال فی سبیل اللہ۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، یہ قتال فی سبیل اللہ ہو گیا۔ اب جان بھی لگاؤ، اور جان جو ہے اس کو کہا یعنی مقاتلہ، قتال، جنگ و جدال۔ تو مدینے میں آپ کو وہ جنگ و جدال بھی نظر آئے گا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، انفاق اور قتال۔ ان دونوں کے مجموعے کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ وہ بھی جہاد تھا، یہ بھی جہاد ہے۔ عام طور پہ ہم جہاد اس سے واقف ہیں، بلکہ صرف قتال والے جہاد سے واقف ہیں، لیکن وہ بھی سارے کا سارا جہاد ہے جو مکے میں ہو رہا تھا، اور یہ بھی جو قتال اور انفاق ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اب اس میں ایڈ کر لیجئے کہ اتنا مال خرچ کرنے کی ہمت کیسے پیدا ہوگی، اور جان اس طرح جوکھوں میں ڈالنے کی ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ جتنا ایمان ہوگا اتنا جہاد ہوگا۔ آپ اپنے ایمان کو ناپنا چاہتے ہیں تو اپنے جہاد سے ناپ لیں۔ ہم ایک چیز سمجھ لیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن، مدنی قرآن میں بار بار آیا نا، یہ بھی جہاد ہی ہے، یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ نہی عن المنکر کی سب سے بلند صورت کیا ہے؟ ہاتھ سے جو ہے نا روک دینا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روک دے اسے۔ تو ہاتھ سے روکنے ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ جہاد ہے۔ اب ایمان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک تو سورہ حجرات میں آیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ شک نہیں پڑا، یعنی دل کا یقین والا ایمان۔ شک تو دل میں ہوتا ہے نا، تو جس کا شک نہ ہو، یقین کی بات ہو رہی ہے۔ یقین یعنی صرف قولی ایمان نہیں، دل والا ایمان چاہیے۔ اور وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ بس یہ مومن ہیں، باقی تو خیر ہے، وہ نام کے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا، جس کے دل میں داخل ہو گیا اس نے جہاد کرنا ہے، مال کے ساتھ بھی کرنا ہے، جان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آئے، جو دیکھے برائی کو روکے اپنے ہاتھ سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کی استطاعت نہ ہو زبان سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کی بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، مطلب کوڑے، کوئی بری شے دیکھ کے جتنی آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے نا، ٹینشن ہو
कुड़न हो। ज़ालिक अज़अफुल ईमान, ये कमजोर तरीन ईमान है। जुड़ गया ना ईमान के साथ। एक और रवायत है जिसमें यही बातें कह के आखिर में फरमाया गया कि अगर दिल में कुड़न भी नहीं है तो लैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु हरदल, इसके बाद ईमान राई के दाने के बराबर। तो ईमान अगर होगा तो ये कुर्बानियां होंगी। और अब इस ईमान को पैदा करने के लिए कुछ और, यानी ये कुर्बानियां खुद भी ईमान को पैदा करती हैं, लेकिन शख्सियत के अंदर पुख्तगी लाने के लिए ऐसा ना हो कि स्प्लिट पर्सनालिटी हो, ख्यालात, नजरियात, सोचें तो बहुत बुलंद हो, लेकिन मैदान में आए तो काम पे टांग जाएं। होता है ना कई लोग, मतलब कीबोर्ड वॉरियर आजकल की इस्तिलाह है, तो वहां पे तो वो मुजाहिद अव्वल व आखिर होते हैं, लेकिन ये कि जब एक दफा फेंटी लगती है तो अगले दिन जो बयान आ रहा होता है वो कुछ और से और होता है, इस्तिकामत नहीं होती। उस इस्तिकामत के लिए शख्सियत को पुख्ता करो, अपनी विल पावर मजबूत करो, अपनी किरदार में पुख्तगी लाओ। तो ये शरीयत का जो सारा प्रोग्राम है ना, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये सारा जो प्रोग्राम है, ये ना करो, ये हराम से बचो, ये हलाल काम करो, ये शख्सियत को पुख्ता करने का प्रोग्राम। ये वो अमाल हैं जिनसे रोका गया, जिनसे शख्सियत में कमजोरियां आती है, कैरेक्टर लूज होता है, उनसे रोक दिया गया। ये वो है कि जिससे इंसान की विल पावर मजबूत होती है। ये करो, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, असल मिशन कुछ और है, उसके लिए मदद हासिल करो नमाज और सब्र से। तो अब आप सारी शरीयत को कहां पे रखेंगे? तामीर किरदार, तामीर शख्सियत का प्रोग्राम। और शख्सियत पुख्ता हो जाए तो क्या करना है? अब ये जो पुख्ता शख्सियत है, इसका मिशन क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब हम आज जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात करते हैं तो मालूम होता है कोई बुद्ध मत का भिक्षु है, वो यूं करके जाएगा किसी को, हजरत खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है, ये बुरा काम छोड़ दें। सहाबा इकराम की जो जमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए कैसे जाते थे? पहले हदफ समझ लें, वो किसको अमर बिल मारूफ कहते थे और किसको नही अनिल मुनकर कहते थे। वो जो बादशाहों का जुल्म है उसको कहते थे मुनकर, और ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदिलाना निजाम लेके आए हैं, इसको कहते थे मारूफ। ईरान जब फतह करने के लिए मुसलमान आए तो उन्होंने भेजा, जैसे होते हैं मुज़ाकरात होते हैं कि भाई क्यों आए हो, कुछ लेना है, चलें, कोई हम आपको तावान वगैरह दे देते हैं। लड़ाई लड़ना अच्छा काम नहीं होता। पहले भी लोग सियाने होते थे, हकीम आजिद के दौर में पैदा नहीं हुए, पहले भी परवेज मुशर्रफ होते थे। तो उन्होंने कहा भाई पैसे वैसे ले लो, वापस चले जाओ, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम भेजे गए, इन्ना कद उर्सिलना, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? फिर मिशन बताया आपने, ले नुखरिजन नास, ताकि हम लोगों को निकालें, मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान, जहालत के अंधेरों से निकाल के ईमान की रोशनी में लाएं। ईमान अमर बिल मारूफ है, ये जो शिरक है, बुत प्रस्ती है, आतिश प्रस्ती है, ये मुनकर है, और इसके अंदर जुल्म है, जहालत है। मिन ज़ुलुमातिल जाहिलियत इला नूरिल ईमान व मिन जोरिल मुलूक इला अदलिल इस्लाम, बादशाहों के जुल्म से निजात देकर इस्लाम के अदल में लेके आए। बादशाहों का जुल्म मुनकर है और इस्लाम का अदल मारूफ है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, भेजे गए हैं हम। अमर बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं। तो अमर बिल मारूफ क्या हुआ? अमर बिल मारूफ ईमान की दावत और उसके साथ इस्लाम का निजाम अदल कायम करना, यह अमर बिल मारूफ हुआ। और नहीं अनिल मुनकर क्या हुआ? जिस जहालत के अंधेरे से निकालने के लिए आए हैं वो नहीं अनिल मुनकर है। और नंबर 2, ये जो बादशाहों का जुल्म है, ये नहीं अनिल मुनकर है। तो हमने तो तशरीहात भी सारी अपनी कर ली ना। आपने पढ़ी होगी वो किताब 4 बुनियादी इस्तिलाहें, कुरान मजीद की 4 बुनियादी इस्तिलाहें। तो सिर्फ उन 4 इस्तिलाहों के साथ ही जुल्म नहीं हुआ है, हर इस्तिलाह के साथ जुल्म हुआ है। मैंने अभी आपके सामने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की हकीकत रख दी, उसके साथ कोई थोड़ा जुल्म हुआ, जहाद के साथ कोई थोड़ा जुल्म हुआ, हर इस्तिलाह के साथ जुल्म हुआ है। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो पूरा मिशन था, इसके पीछे जो शख्सियात खड़ी थी, उनकी जाती गर्ज न हो, उनका तज़किया हो चुका हो, अल्लाह के लिए करते हो, रज़ाए खुदाबंदी के लिए करते हो, और उनकी शख्सियत के अंदर इतनी पुख्तगी हो कि ना लालच देकर खरीदे जा सकें और ना खौफ में मुब्तला किए जा सकें। इस पुख्तगी के लिए यह शरीयत का पूरा एक प्रोग्राम है जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। अब वापस मैं आखिर में सूरह सफ की तरफ आपको लेके आता हूँ
पिछले दिनों हमने ऑपरेशन, वो जो जंग हो रही थी, उसका नाम रखा बुनियानुम मरसूस। अब आप सोचें, ये बुनियानुम मरसूस किससे बनती है? सीसा पिलाई हुई दीवार कहते हैं। दीवार को तस्वुर में लाएं। दीवार ईंटों का मजमुआ होता है। अगर ईंट कच्ची हो तो दीवार पुख्ता बन सकती है। तो इसका मतलब है पुख्ता दीवार के अंदर हर ईंट को बहुत मजबूत होना चाहिए। पकी हुई ईंट, पुख्ता ईंट पकेगी कैसे? तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर, शरीयत पकाएगी। आप शरीयत पर अमल करेंगे, सबसे पहले अपने नफ्स की मुखालफत आएगी। आप शरीयत पर अमल करेंगे, आपके मोहल्ले में दीनदार लोग भी कहेंगे यार इतना शरीयत पर अमल करना तो ठीक नहीं है। अक्सर और बेशतर हम तो नमाजें पढ़ते हैं रिज्क में बरकत हो, और वो बरकत हलाल से हो, आराम से हो, उसकी भी दुआ कर लेते हैं। अल्लाह आज चोरी करने जा रहा हूँ, अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना कुल्लहा। फलाना मामला चल रहा है, किसी का प्लाट वो कब्जा फंसा हुआ है, अब उसमें कुछ थोड़ा मेरा भी हिस्सा बन जाएगा, या अल्लाह खैर फरमाई। तो सुबह दुआ नमाज के बाद कबूलियत का टाइम होता है। तो ये समझ लीजिए, अब ऐसे जिन लोगों की ये सोच है, वहां पे आप कहेंगे नहीं मैंने हलाल पे कनात करनी, वो कहेंगे यार ये कौन सा इस्लाम ले आए हो तुम। वो ही असर हो जाएगा आपका जो मक्के वालों के साथ होता था, और बेगानों से नहीं अपनों से होगा। आप में से किसी को इंजीनियर बनाया गया है, किसी को डॉक्टर बनाया गया है, इसलिए कि मुफ्त मशवरे दिया करो। घर वालों के इतने पैसे लग गए, मशवरे की फीस होती है, इसके बगैर निजाम चल सकता है दुनिया का? तो फिर ये जाहिर टकराव हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं यूं है। आप कभी मियां तोफैल साहब की जिंदगी के अहवाल पढ़े ना, उनको भी घर वालों ने वकील बनाया था, और जब उन्होंने कहा नहीं ये अंग्रेज के कानून के तहत मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, तो फिर वो हो गया उनके साथ जो मक्के वालों के साथ होता था। तो दीन आज भी उतना ही मुश्किल है। चुमी गोयम मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा। तो हमने अपने लिए एक कंफर्ट जोन दीन के अंदर भी तख्लीक किया है। हम अपने आप को उधर ही महदूद रखते हैं, दावत भी उतने ही दीन की देते हैं। तो वो शख्सियत पुख्ता तब होगी जब पूरे पे करेंगे, घर वाले पकाएंगे आपको। अजीज तरीन लोग जो करीब तरीन है वही पुख्ता करेंगे। तो जिसने घर की मुखालफत झेली हो और जो पूरी बरादरी के सामने खड़ा रहा हो, अगर कल उसके पास कौम की क़यादत आती है तो वो किसी ट्रंप के मुकाबले में भी खड़ा होगा, किसी बुश के मुकाबले में भी खड़ा होगा, किसी शैतान के मुकाबले में भी खड़ा होगा। जो बीवी के आगे लेटा हो उसने कौन सा किसी के आगे और खड़ा होना है? उसने तो उसी हिकमत का मुजाहिरा करना है जिस हिकमत के साथ वो घर चला रहा है। बड़े बड़े फन्ने खान देखें, अभी यहाँ पे ये आसान शादी तहरीक चलाते हैं ना, तो वो सारे जब इस तरह बैठ के जुमे में सुनते हैं, वो कहते हैं हाँ शादी इसी तरह होनी चाहिए। जब बेटे की होती है कहते हैं यार वो शादी, कहते हैं यार घर वाले नहीं मानते, वैसे सिरदार होते हैं। वो पंजाब में कहते हैं ना, बार मियाँ 5000 घर विच बीवी कहर दी मारी। तो जो यहाँ पे मतलब नहीं खड़ा हो सका, आप सोचें वो किसी बड़ी ताकत के सामने कैसा खड़ा होगा। अब आपको पता लगा पकने का अमल क्या है, बुनियाने मरसूस के लिए ईंट कैसे पकाते हैं। और दूसरी चीज होती है उसका जोड़ मजबूत हो। ईंट जितनी पक्की हो, जोड़ अगर मजबूत नहीं है, एक लात मारेंगे वो कोई इधर एक जो है ना दिल के टुकड़े 1000 हुए वाली सूरत बन जाएगी। तो उसे पक्का आपस में ईंटें जुड़ेंगी कैसे? ये कुरान के सीमेंट से जुड़ेंगी, ईमान की ताकत से जुड़ेंगे। जिसका जितना ईमान होगा ना उतना ही एक दूसरे से मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत का भी इम्तिहान होता है। अभी बस टाइम खत्म हो गया, मैं चले ये मोहब्बत वाला इम्तिहान आपको सुना देता हूँ। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है। यानी ये पकने का अमल मोहब्बतों के इम्तिहान से शुरू होता है। फरमाया कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ये 8 चीजें गिनवाई हैं अल्लाह ने। दुनिया की मोहब्बतें हैं सारी की सारी। आबाउकुम, आप जानते हैं बाप माँ में सारे आ जाएंगे उसे, चाचे दादे नाने। अब आबाउकुम, अबनाउकुम नीचे इसी तरह आ जाएगा, बेटे भतीजे भांजे पोते पोतियाँ नवासे। अबनाउकुम इखवानुकुम, भाई बहन कज़न सारे उस रख लें इखवानुकुम। अज़वाजुकुम, बीवियाँ या बीवियों के लिए उनके शोहर, दोनों बातें होंगी। व अशीरतुकुम, बरादरी कौम कबीला कुंबा।
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو محنت کر کے کمائے. چوری کے مال کی قدر نہیں ہوتی، ویسے جو وراثت میں ملا ہو اس کی بھی قدر نہیں ہوتی. جو خود محنت کر کے کمایا اس کی قدر ہوتی ہے. وہ مال جو محنت کر کے کمائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے. آج ایڈ کیجئے وہ نوکری جو تمہارا کیریئر ہے، وہ پروفیشن جو تمہارا کیریئر ہے، جس کا ڈر لگا رہتا ہے یار کہیں ایکسیلنس میں کمی نہ آ جائے، دبا نہ لگ جائے کیریئر کے اوپر، ACR خراب نہ ہو جائے. تو ادھر جیسے تاجر آدمی کو کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اس کو اپنے کیریئر کا فکر لاحق رہتی ہے. تو تجارتٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور مسکن کی جمع مساکن یعنی گھر جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بہت دل میں بھاتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یہ 8 محبتیں اللہ نے گنوائیں. احب الیکم، اگر تمہیں یہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی محبوب تر ہے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے، کھڑے ہونے سے، مارے کھانے سے، لڑنے سے، اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز یعنی ان کی محبتیں غالب آ گئی اس پر، فتربصوا، تو ناکام ہو گئے، چلے جاؤ، باہر بیٹھ کے انتظار کرو. ریزلٹ اناؤنس بعد میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا. ناکامی پر مور آج ہی لگ گئی ہے، جاؤ اور انتظار کرو. اب اللہ کا حکم آئے گا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یعنی موت آئے گی، اس کے بعد آپ کو ریزلٹ اناؤنس کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ ناکام آدمی ہو. اور یہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ابھی کوئی فسق کا کام اس نے نہیں کیا ہے. اب اس کو اٹھا کے لے جائے نا سورہ توبہ کی سورہ صف کی اس آیت پر، جس میں آیا ہے کہ اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے. کیوں دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا چلو لڑیں، اور قوم نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم خبریں سنیں گے کہ کہاں پہنچ گئے ہو. ادھر آتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی جان کو، اپنی دنیا کی زندگی کو عزیز جانا، اللہ کی راہ میں لڑنے سے ٹیڑھے ہو گئے نا. تو جب ٹیڑھے ہوئے اللہ نے انہیں ادھر ہی ٹیڑھا کر دیا، یعنی دنیا کی محبت میں کھبا دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا اختتام بھی اسی پہ کیا، اس کا بھی اسی پہ کیا. تو ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ اس پر ہوگا. محبت زیادہ کس سے ہے، یہاں سے پھر وہ ساری بات آگے چلے گی. جو پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گیا تو باقی تو پھر اس کی اور ساری، اب تو اس نے انتظار کرنا ہے موت کا. اور اگر اس میں کوئی نیکی زندگی میں ہوگی بھی نا تو استدراج کے لیے ہوگی، بھولا رہے کہ نہیں میں نے بھی بڑے نیک کام کیے، اسی میں لگا رہے. توبہ کی توفیق سلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اسے احساس گناہی ختم ہو جائے کہ یہ نیکیاں میرے کام آئیں گی، حالانکہ وہ کام آنے والی نہیں ہوتی. تو یہ ہے جی ایک تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ اس وجہ سے قرآن مجید بہت خطرناک کتاب ہے، نہ پڑھا کریں، گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ ہاں. اور یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، ساری دنیا یہ کہتی ہے. برطانوی پارلیمنٹ میں ممبر پارلیمنٹ نے قرآن لہرا کے کہا تھا جب تک دنیا میں یہ کتاب ہے امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں ظلم پر امن ہو جائے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسی کو مان لو صاحب. یہ کتاب کہتی ہے ظلم کو نہیں ماننا، ظلم کو ماننا نفاق ہے. قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ تو کتاب سکھاتی ہے. تو جب تک یہ کتاب ہوگی اس وقت تک وہ کہتے ہیں امن نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں امن کی ضامن ہی کتاب ہے. یہ کتاب عدل قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے، جب عدل ہوگا تو امن ہوگا. تو یہ ہے جی ایک مختصر سا تعارف قرآن مجید کا. اللہ تعالی ہمیں جو بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.